يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموت أن الذي يفرق بين الأخي والأخوات أن الذي يفرق بين البنات والأمهات أفرق بين الزوج والزوجة أفرق أن الذين أبوين وآمر القبور أو كما قال صدقت يا رب العالمین وصدقت یا رسول یا رحمت للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین و علی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین و علی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے مالک یوم الدین بھی ہے صراط مستقیم بھی ہے نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہربار دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے ان کا آنا ان کا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے سب سے پہلے موت کو تخلیق فرمایا تو موت نے کہا اے اللہ اگر اجازت دے تو دنیا میں میں ایک اعلان کرنا چاہتی ہوں اللہ پاک نے جب موت کو اجازت دی تو موت نے 3 کے 4 اعلان کیے موت نے کہا انا الذی افرق بین الاخی والاخوان میں وہ موت ہوں جو 2 بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں وَأُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں بیوی کو بیوہ بنا دیتی ہوں خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتی ہوں وَأَنَا الَّذِي أُفَرِّقُ بَيْنَ كُلِّ حَبِيبٍ میں وہ موت ہوں جو 2 دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں وَأُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ میں وہ موت ہوں جو والدین کو اولاد سے جدا اور اولاد کو والدین سے جدا کر دیتی ہو وعامر القبور میں وہ موت ہوں جو گھروں کو ویران کر دیتی ہوں اور قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو تو ذکر الموت کثرت سے یاد کیا کرو اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں روح کا ذکر فرما رہا ہے اس کائنات میں کوئی بھی جاندار ہے کوئی بھی نفس ہے کوئی بھی ذی روح ہے جو ایک دفعہ اس دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس نے یہاں سے جانا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا رب کے قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے ہر جان نے ہر ذی روح نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے دنیا کے ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا رنگوں میں اختلاف ہے نسلوں میں اختلاف ہے جماعتوں میں اختلاف ہے پیروں میں اختلاف ہے مولویوں میں اختلاف ہے
ملکوں میں اختلاف ہے، موسموں میں اختلاف ہے، رنگوں میں اختلاف ہے، لیکن دنیا کی ایک چیز ایسی ہے کہ پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مرزائی ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، چاہے گورا ہو، کالا ہو، اجمی ہو، عربی ہو، تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے، کس پہ؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، موت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا تھا، اب 3 چیزوں کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ مشکیزیں جن کے اندر شراب بنائی جاتی تھی تمہیں منع کرتا ہوں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ نشہ آور چیز سے دور رہنا، مشکیزوں سے آپ نے پانی پی سکتے ہیں۔ دوسرا حضور فرماتے میں تمہیں اجازت دیتا تھا، منع کرتا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھانا ہے، چوتھے دن اپنے گھر میں نہیں رکھنا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چاہے تو 3 ماہ بھی اپنے پاس رکھ لو۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَنُهِيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں تمہیں منع کرتا تھا قبور کی زیارت کے لیے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فَزُورُوهَا، تم موت کو قبرستان میں جایا کرو، کیونکہ اس سے جو ہے نا انسان کو موت یاد آتی ہے۔ اب مدینہ منورہ میں جائیں، جنت البقیع میں جب داخل ہوں گے، بہت بڑا بورڈ آپ کو نظر آئے گا، اس بورڈ کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث پاک تحریر ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری جو بدقسمتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو زندہ بیٹھے ہیں یہ ہماری حقیقی زندگی ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم جائیداد بنا رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری حقیقی زندگی ہے، جبکہ ہمیں معلوم نہیں اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو آج گفتگو ہماری اسی پر ہوگی، آیا روح کو موت آتی ہے یا صرف جسم دنیا میں مر جاتا ہے؟ بعد مرنے کے یہ جو مشہور ہے کہ روحیں گھروں میں آتی ہے، اصحاب ثواب کرو، اس کی کوئی حقیقت ہے یا یہ من گھڑت کہانیاں ہیں؟ کیا بعد مرنے کے روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کیا بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، روحوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ روح کی طاقت زیادہ ہے یا جسم کی طاقت زیادہ ہے۔ پھر ہم ان ہندوؤں کی بھی نفی کریں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ روحیں ایک دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہیں، معاذ اللہ تم اپنے مردے کو جلاؤ، مردے کو آگ لگا دو۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جسمانی خوراک کا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ جو ہماری روح ہے کیا اس کی کوئی خوراک ہے، اس کی کوئی حفاظت ہے، اس کو کوئی پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا شان نزول اس طرح ہے، اللہ کے نبی انصار کے کھیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت گزری، جب انہوں نے میرے اور آپ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ صاحب قرآن ہے، زہرا کے بابا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی تھے، آخری رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہے تو ہم اس نبی سے کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ذرا سوال کر کے دیکھو۔ انہوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب آپ بتائیں کہ روح کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا ایمان ہے؟ ہمارے تو عقائد ہی ہے نا، ہندوؤں کے ہیں جناب، نیچریوں کے ہیں، کرسچنوں کے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ بتائیں آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں روح کس کو کہتے ہیں، روح کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، تینوں مرتبہ میرے اور آپ کے نبی خاموش ہو گئے۔ مفسرین کرام فرماتے خاموشی کی وجہ کیا تھی؟
جب بھی اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا یا تو آپ کو نیند آ جاتی یا چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا یا شدید سردی میں پسینہ آتا یا اللہ کے رسول سر جھکا کے بیٹھ جاتے. اس ٹائم قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس لیے اللہ کے نبی خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میرے نبی کو روح کے بارے میں پتہ نہیں تھا، آج 15ویں صدی میں بیٹھ کے میں آپ کو روح کے بارے میں بتا دوں. عام نبی کا امتی جو فلسفی ہے، ماہر فلسفہ ہے، وہ روح کے بارے میں جانتا ہے، سائنسدان روح کے بارے میں جانتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کو روح کا علم نہیں تھا؟ ورنہ آپ مشکات شریف کی حدیث اٹھائے، معراج کی رات آپ فرماتے میں اپنے رب کے قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فرق نہ رہ گیا. اللہ پاک نے اپنے علوم سمندر میں سے ایک قطرہ میرے دہن میں ڈالا. قطرت قطرۃ فی حلقی علمت ما کان ما یکون. آپ فرماتے خدا نے ایک قطرہ میرے دہن میں ڈالا، جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا میں محمد سارے علوم جانتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مجھ کو معاذ اس کے متعلق تھوڑا علم دیا گیا. یعنی اتنی بحث مباحثہ نہیں ہے جتنی یہودی کرتے ہیں، کافر کرتے ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ روح کو اپنا خدا منا لیا ہے. فرمایا نہیں، ہمیں اس کا علم دیا گیا ہے، معاذ تھوڑا دیا گیا ہے. اب یہ میرا خطاب تھوڑا سا مشکل ہے یہ اولیاء اللہ کے حوالے سے بھی ہے، اصلاح کے لیے بھی ہے. آسان تب ہوگا جب آپ میرا ساتھ دو گے، آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے، مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی. ہر بندے کو سورہ فاتحہ آتی ہے اور سورہ فاتحہ میں وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے. حق کیا تھا؟ آیت یوں بننی چاہیے تھی، الحمدللہ علی رب العالم. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے عالم کو پیدا فرمایا یا عالم کو پالنے والا ہے. نہیں، عالم کی جمع ہے عالمین. مفسرین کرام فرماتے ایک عالم تو نہیں ہے، اس کائنات میں 18,000 عالمین ہیں. یہ جس میں آپ اور میں بیٹھے یہ صرف ایک عالم ہے. فرمایا 18,000 عالمین ہیں. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا 18,000 عالمین کو رزق پہنچانے والا میں ہوں. 18,000 عالمین کے لیے میں رب العالمین ہوں اور آمنہ کا لال ان کے لیے رحمۃ للعالمین ہے. کے لیے 18,000 عالمین، میں ان میں سے صرف 4 آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ نہیں، تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو. ایک ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم دنیا، تیسرا ہے عالم برزخ، چوتھا ہے عالم آخرت. عالم ارواح وہ عالم جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روح تھی، میرا اور آپ کا جسم نہیں تھا. اس کو کہتے عالم ارواح. دوسرا یہ عالم ہے، اس کو کہتے عالم دنیا. روح بھی موجود ہے، روح کے اندر جسم بھی موجود ہے، اس کو کہتے ہیں عالم دنیا. اس کے بعد ایک اور عالم آئے گا، اسے کہتے ہیں عالم برزخ. جسم قبر میں سڑ گل جائے گا، روح انسان کی برقرار رہے گی. اس عالم برزخ کے بعد چوتھا اور آخری عالم ہے
اسے کہتے ہیں عالم آخرت. روح دوبارہ جسم میں ڈالی جائے گی، جسم دوبارہ پیدا کیا جائے گا. میں یوں سمجھاؤں، عالم ارواح میں صرف اور صرف آپ کی اور میری روحیں تھی، جسم نہیں تھا. عالم دنیا میں آئے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، اور ہم سمجھتے یہ زندگی ہے. اس کے بعد جسم گل سڑ جائے گا. انگریز کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں بعد مرنے کے انسان کی آنکھیں اتنی دیر کام کرتی ہے، جسم اتنی دیر کام کرتا ہے، دل اتنی دیر کام کرتا ہے، جگر اتنی دیر کام کرتا ہے. پوچھا کوئی ایسی چیز ہے جو قیامت تک کام کرے؟ فرمایا ہاں، بندے کا نیک عمل قیامت تک کام کرتا ہے، اس کو کوئی زنگ نہیں لگتا. سمجھئے؟ جیسے ہی ہماری باڈی قبر میں جاتی ہے، تقریباً 2 دن بعد، 24 گھنٹے بعد اس کی حالت بگڑنے لگ جاتی ہے. جسم ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ جناب جانور کھا گئے یا مٹی کھا گئی، پیچھے بچ گئی ہماری روح. اس کو کہتے عالم برزخ. پھر یہ روح دوبارہ نئے جسم میں منتقل ہوگی، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اسے کہتے عالم آخرت. اب میں ایک سوال رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. چلو مان لیتے ہیں بعد مرنے کے روح نکل گئی، بندہ ہم نے ڈال دیا قبر میں. قبر میں فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، جو روح نہیں ہے تو بندہ سوال کے جواب کیسے دیتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. میں ابھی زندہ بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں نا، روح موجود ہے، میری آپ روح نکال لیں، میں کیسے خطاب کروں گا؟ بعد مرنے کے قبر میں باڈی چلی گئی ہے، مردے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، باقاعدہ جواب دے رہا ہے. کیسے؟ علماء کہتے ہیں پھر روح دوبارہ قبر میں لٹائی جاتی ہے کچھ دیر کے لیے، یہاں تک کہ وہ سوال و جواب ہوتے ہیں. روح سے بھی سوال ہوتے ہیں، جسم سے بھی ہوتے ہیں. روح اگر جنتی ہو تو آگے ٹھکانے ہیں مقام علیین یا سجیین. اگر جسم جنتی ہو تو اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے. سمجھانا میں نے آپ کو کیا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا جسم میں جو خون ہے، اے پوزیٹیو ہے، بی پوزیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے. آپ کو اپنی ہارٹ کے بارے میں علم ہے، آپ کو اپنی جلد کے بارے میں علم ہے، آپ کو اپنے وزن کے بارے میں علم ہے، آپ کو اپنے معدے کے بارے میں علم ہے. آپ کو یہ پتا ہے جس باڈی جس کو لے کے آپ چل رہے ہیں اس کے اندر جو روح ہے وہ کون سی قسم کی ہے، ہر چیز کا پتا ہے. یہ تو 60 سال کا 70 سال کا جسم مسافر ہے نا، وہ وہاں سے بیچاری ہمارے ساتھ ہے، عالم ارواح سے یہاں بھی ہے، بعد مرنے کی بھی ساتھ رہے گی، قیامت کے دن بھی ہوگی. تو جس جسم کو 60 سال زمین پہ رہنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے، غسل کیسے دینا ہے، کپڑا کون سا پہنانا ہے، آرام کیسے دینا ہے، ریسٹ کیسے دینا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جسم کے اندر روح کون سی ہے. روح کی پھر 3 قسمیں ہیں، میں وہ 3 رکھتا ہوں، پھر آپ نے غور کرنا ہے آپ کی روح کون سی ہے. آپ کے جسم میں ہر بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے. اب آپ نے پھر توجہ کرنی ہے. ایک ہے نفس امارہ، اس روح کو کہا جاتا ہے ہمیشہ گناہوں میں ڈوبی رہتی ہے. یہ اٹھے گی، اس کا دماغ چلے گا میں نے فلاں برائی کرنی، فلاں کا نقصان کرنا ہے، فلاں کا ظلم کرنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں کی غیبت، فلاں کو نقصان، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ، یعنی ایسی روح ہے جو ہمیشہ گناہوں میں ڈوبی ہے. یہ بندہ نکلتا ہی نہیں، نیکیوں میں آتا ہی نہیں ہے. دوسری ہے نفس لوامہ، دوسری روح گناہ تو کرتی ہے لیکن گناہ کے بعد پچھتاتی ہے، یار یہ کام میں نے کیوں کیا ہے. میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں، نماز چھوڑ بیٹھے، روزہ چھوڑ بیٹھے، صدقہ و خیرات چھوڑ بیٹھے، غلطی سے ماں باپ سے ناتا توڑ بیٹھے، بعد میں احساس ہوتا ہے یار یہ کام میں نے نہیں کرنا تھا. یہ سمجھو آپ کے جسم کے اندر روح لوامہ موجود ہے. تیسری اور آخری ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ روح ہے ہمیشہ نیکیاں کرتی ہے.
ایک نماز پڑھے گی دوسری کا انتظار، دوسری سے تیسری کا انتظار، کبھی درود پڑھے گی کبھی ذکر کرے گی. سمجھے قرآن بھی اس کے بارے میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جناتی. تین روحیں آ گئیں. سمجھ آ گیا؟ میں نے آپ کے سامنے 4 عالم رکھے، 4 عالموں کے بعد میں نے 3 روحوں کا ذکر کیا. اب روح کی پہلے فضیلت سمجھے گا پھر آپ کو میرا موضوع سمجھ آئے گا. روح کی شان کیا ہے؟ آپ اور میں یہاں پہ نماز جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. ابا حضور آئیں گے کھانا دینا ہے، بھائی آئے گا کھانا دینا ہے، بھائی آئے گا فلاں بات بتانی ہے. ابھی روح نکل جائے یہی گھر والے ہوں گے. سمجھے؟ شام تک بھی انتظار نہیں کریں گے. وہ کہیں گے میت سے بدبو آنے کا خطرہ ہے، اس کو اٹھاؤ قبرستان میں داخل کرو. زندہ تھا تو نام ہے جی ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، پرائم منسٹر، وزیر اعظم، وزیر پنجاب. روح نکلی کوئی نہیں کہتا منسٹر مرا ہوا ہے، پرائم منسٹر مرا ہوا. میت ہے جی میت ہے، فوتگی پہ جا رہے، ماتم پہ جا رہے. تیری میری عزت ہے تو اس روح کی وجہ سے. آج تو 2 ماہ اپنے گھر میں چارپائی پہ لیٹا رہے، تیری اولاد تیری خدمت کرے گی، تیرے والدین تیری خدمت کریں گے. ایک لمحے کے لیے تیری روح نکل جائے، وہی بچے ہوں گے کندھوں پہ تیری باڈی کو اٹھا کے قبرستان میں چھوڑ کے آ رہے. تو کہتا رہے گا قدمونی قدمونی یا ویلھا این تذہبون. افسوس تم مجھے کہاں لے کے جا رہے. جتنے واسطے ڈالو گے بیٹے نے باز نہیں آنا، اس نے قبرستان تک آپ کو پہنچانا ہے. پھر اگلی جو 2 باتیں جس کی وجہ سے موضوع کا میں نے انتخاب کیا، سمجھے گا. جسم بنا ہے، جسم اور روح کا تعلق سمجھے گا. جسم بنا ہے مٹی سے، اللہ نے اس کی خوراک بھی مٹی میں رکھی ہے. جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، 40 دن اس مٹی کے اوپر بارش ہوئی جس سے میں اور آپ پیدا ہوئے. 39 دن غم کی بارش، 1 دن خوشی کی بارش. اولاد آدم کو غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں. اللہ نے فرمایا 4 فرشتوں کو مٹی لے کر آؤ، انسان بناؤں گا، میری عبادت کریں گے، میری تسبیح بیان کریں گے. جبریل گئے، مٹی اٹھائی، زمین رونے لگ گئی. اس نے کہا یہ گناہ کریں گے، یہ جلیں گے، میں کیوں جلوں ان کے ساتھ. میکائیل گئے خالی ہاتھ، اسرافیل گئے خالی ہاتھ، ملک الموت گئے مٹی اٹھا کے لے آئے. فرمایا اسی سے میں انسان بناؤں گا، روح نکلے گی، تو نے ہی جانا ہے روح نکالنے کے لیے. اب سمجھیے گا، انسان بنا ہے مٹی سے، ہماری حقیقت ہے مٹی، مٹی میں ہی دفن ہونا ہے. انسان کو اپنے وطن کی مٹی اور اس مٹی کا رزق بڑا پسند ہے. بنے بھی ہم اس مٹی سے ہیں، ہمارا رزق بھی اس مٹی میں ہے. بلا تمثیل آپ میں سے اللہ کرے سارے مدینے جائیں، کہہ دو آمین. مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی ہوٹل کہاں پہ ہے؟ کیوں؟ وہاں پاکستان میں رہ کے کہتا تھا مدینہ مدینہ، میری موت مدینے میں آ جائے، مدینے کی مٹی دیکھ لو، مدینے کی جالیاں چوم لو. آتے ساتھ ہی تو نے کہا پاکستانی ہوٹل کہاں پہ ہے؟ آگے سے جواب آیا مدینے سے محبت اور ہے، میرے وطن کی مٹی اور ہے. اللہ نے میرا رزق میری مٹی میں رکھا ہے، میں اس مٹی سے پیدا ہوا، لہذا پاکستانی کھانوں سے مجھے محبت ہے. آگے سمجھ، ہماری تخلیق اسی مٹی سے ہوئی، ہمارا بیج بھی یہی ہے، ہماری پسند بھی یہی ہے. روح کی تخلیق ہوئی ہے عالم بالا سے، وہ یہاں کی ہے ہی نہیں. تو جو یہاں کی ہے نہیں، اس کی محبت اور ہے، اس کی خوراک اور ہے، اس کا رزق اور ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا
آقا جسم کی خوراک کا تو علم ہے، ہمیں بتائیں روح کی خوراک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جسم کی خوراک رب نے مٹی میں رکھی ہے اور روح کی خوراک رب نے تلاوت قرآن میں رکھی ہے۔ امتی جب قرآن پڑھتا ہے انسان کا جسم بھی زندہ رہتا ہے، روح بھی زندہ رہتی ہے۔ پھر سمجھیے گا، تھوڑا اور زور دے، دماغ کو اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گا۔ میں نے تو قاری صاحب کو جمعے سے پہلے کہہ دیا، میں کہ مشکل ہے، کوشش پوری کروں گا میں۔ سمجھیے گا، جب ہم اس دنیا میں آئے مٹی سے رزق لینے کے لیے، بنے جو مٹی سے ہے، کیسے لے لیا؟ ایسے لے لیا؟ پڑا ہوا ہمیں ملا؟ نہیں، ہمیں ایک کسان ملا، اس نے کہا اس زمین پہ ہل چلاؤ، اس نے کہا یہ موسم ہے، یہ بیج بو، اس نے کہا فصل تیار ہو گئی ہے، اس کو کاٹ لو، اس نے کہا اس کا آٹا بناؤ، اس نے بتایا اس کا روٹی بناؤ، اس نے بتایا اب اپنے جسم تک خوراک منتقل کرو۔ جسمانی خوراک پہنچانے کے لیے ہمارے درمیان ایک کسان ہے، کسان نہ ہوتا ہم یہ خوراک تلاش نہ کر سکتے۔ وہ کہتے روحانی خوراک پہنچانے کے لیے ایک اور ہستی ہے، جسمانی خوراک پہنچانے کے لیے کسان آیا ہے دنیا میں، روحانی خوراک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے مرشد کامل کو پیدا فرمایا ہے۔ پیر کیوں ضروری ہے جی؟ جسمانی خوراک لینے کے لیے آپ کو پتا ہے یہ منہ کا راستہ ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کتنی کھانی ہے، کتنا رزق پہنچانا ہے، کتنا پانی پینا ہے۔ روحانی خوراک کی ایک لمیٹڈ ہے، وہ آپ اور میں نہیں، یہاں پہ کوئی ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے کہ میں لگاؤں گا اور بتاؤں گا ہاں بھائی اتنی کھا لیں اتنی کھا لیں، نہیں، مرشد کامل بتائے گا بیٹا یہ وظیفہ پڑھ، اتنی بار پڑھنا ہے، رات کو جا کے یہ نفل پڑھنے ہیں، یہ ورد کرنا ہے، یہ وظائف کرنے ہیں، جب تک پشت کے اوپر مرد کامل نہ ہو انسان کی روح کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی بات آپ کو تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، نہیں تو میرے اوپر لگا دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ جسم بیمار ہو ہر پاکستانی جانتا ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہے، دل کا ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہے، دماغ کا سرجن وہاں بیٹھا ہے، ہاتھوں کا ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہے، پھیپڑوں کا ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جسم ہے دنیا میں 80 سال کا مسافر، اس کے ڈاکٹروں کے بارے میں علم بھی ہے، خوراک کے بارے میں بھی علم ہے۔ روح تو صدیوں سے تیرے ساتھ آ رہی ہے، جنت میں تیرے ساتھ رہے گی، تجھے پتا ہے اس کا ڈاکٹر کون سا ہے؟ تجھے پتا ہے یہ بیمار ہو گئے، تجھے پتا ہے یہ کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب میں آپ کو مثال دوں، صحابہ نے کیا کیا، کیسے خوراک پہنچائی۔ رات کا ٹائم ہے، میرے اور آپ کے نبی گلی میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کے گھر سے بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے، عمر پاک کے گھر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ صبح دونوں کو نبی نے بلایا، فرمایا ایک اونچا پڑھ رہا تھا دوسرا آہستہ پڑھ رہا تھا، وجہ عرض کی اللہ میں اونچا اس لیے پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول تاکہ سوئے ہوئے جاگ جائے اور میں قرآن بھی پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا میرا رب دلوں کے بیس دبدبے جاننے والا ہے، میں تو اپنی روحانی خوراک پوری کر رہا تھا اس لیے آہستہ آواز میں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک کو اپنی آواز نیچی کرو، دوسرے کو حکم دیا اپنی آواز تھوڑی سی بڑھا دو، خوراک بھی جاری رہے اور لوگوں کے نیند میں آرام میں خلل بھی نہ آئے۔ کیوں ہمیں بزرگ کہتے صبح اٹھو تلاوت قرآن کرو، یہ خوراک ہے ہماری، یہ خوراک ہے ہماری۔ اب سنیے گا میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، جسم تے روح کا تعلق انشاءاللہ اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ماہ رمضان میں سحری کرتے ہیں، بعض لوگ یہاں تک کھاتے ہیں، بعض لوگ یہاں تک کھاتے ہیں، بعض لوگ یہاں تک کھاتے ہیں۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے گردن تک کھایا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا،
بی پی لو ہے، شوگر لو ہے، بی پی ہائی ہے، شوگر ہائی ہے، جسم نڈھال ہے، انسان پہ غصہ ہے، کیفیت تبدیل ہے، لڑنے پہ آیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے روٹی نہیں کھائی، صبح سحری میں تو کھائی تھی۔ فرمایا وہ کھائی تھی، دن کو نہیں کھائی۔ ایک جسم کو دن میں ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے، اصل ٹائم آپ کی اور میری کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جس نے صدیوں اپنی روح کو خوراک نہیں دی، جس نے ایک مرتبہ بھی اپنے روح کو پانی نہیں پہنچایا، خوراک نہیں دی، بتائیں اس کی روح کی کیا کیفیت ہوگی؟ پھر جس جسم کو آپ اور میں پا رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ جسم کو آپ خوراک دو گے، جسم میں طاقت آئے گی۔ پہلوان ہے نا، آپ کسی پہلوان کے بارے میں پڑھے کتنی غذا کھاتے ہیں، ہزاروں روپے کے تو صرف یہ بادام ایک دن میں کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جسم کو خوراک لگے گی، جسم طاقتور ہوگا۔ جب جسم طاقتور ہوگا، غور کیجئے گا، جسم کو خوراک لگی، جسم میں طاقت آئی، جب اس میں طاقت آتی ہے، جسم بادشاہت کرتا ہے۔ کبھی 2 آدمیوں کے اوپر، کبھی 4 کے اوپر، کبھی 5 کے اوپر، کبھی شہر میں، کبھی بستی میں، کبھی پورے ملک میں، کبھی پوری دنیا میں، لیکن صرف زمین تک۔ جتنا بھی طاقتور جسم ہوگا، اس کی حکومت زمین تک رہتی ہے، آسمان سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسم بنا ہے مٹی سے، تو اس کی حکومت کہاں پہ رہتی ہے؟ مٹی پہ۔ اب جس بندے نے روح کو خوراک دی، فرمایا جب بندہ روح کو خوراک دیتا ہے، روح طاقتور ہوتی ہے۔ جب روح کو طاقت آتی ہے، روح کی حکومت 2 پہ نہیں، 4 پہ نہیں، 5 پہ نہیں، فرمایا آسمان پر بھی روح کی حکومت ہوتی ہے، زمین پر بھی روح کی حکومت ہوتی ہے۔ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، ایسے نہیں سمجھ آئے گا، سمجھے؟ سیدنا غوث پاک، ابھی مجھ سے ایک بندہ کہہ رہا تھا جی آپ نے غوث پاک پہ خطاب ہی نہیں کیا۔ میں کہ میرے تو 8-10 خطاب ماشاءاللہ موجود ہے، سمجھے؟ سیدنا غوث پاک خطاب کریں، یہ جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے نا، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں علم کیا ہے۔ میں اب بیان کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ سیدنا غوث پاک خطاب کر رہے ہیں، آسمان پہ دیکھا ہے کہ چیل اڑتی ہوئی آئی، آپ نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہو، کیوں شور کر رہی ہے؟ تھوڑی دیر بعد مر گئی۔ سیدنا غوث اعظم نے خطاب مکمل کیا، آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے بددعا دی۔ کہا میرا یہ مقصد نہیں تھا، جا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑنے لگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کو کہتا ہوں، آسمان پہ پرندہ ہے، زبان سے اس کو مار کے دکھائیں، بغیر گن کے، بغیر رپیٹر کے، بغیر غلیل کے، آپ نہیں مار سکتے۔ غوث پاک نے ایسے اشارہ کیا، چیل فوراً نیچے گر گئی۔ کیوں؟ فرمایا روح کو خوراک اتنی دی ہے، اتنی دی ہے، اتنی دی ہے، زمین تو دور کی بات رہی، اوپر بھی حکومت۔ آپ سمجھے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بہلول تنہا بیٹھا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے جس کا نام ہارون رشید ہے، سمجھے؟ اس کی بیوی زبیدہ نہر کے کنارے گئی، دیکھا بہلول بنانا ایک چھوٹے چھوٹے مٹی کے محل بنا رہے۔ بابا کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا خدا کی جنت میں خدا کے بندوں کے لیے محل بنا رہا ہوں۔ ان لوگوں کا بڑا اعتقاد تھا، یقین تھا کہ اللہ کے ولی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا بابا بیچتے بھی ہو؟ فرمایا ہاں۔ کتنے کا؟ اتنے کا بیچتا ہوں۔ فرمایا ایسا میرا بنا دو۔ خوبصورت سا محل تیار ہوا، پیسے دیے، اس بابے نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ ادھر والے نہیں تھے نا، دوسرے تھے، سمجھئے؟ یہ اپنے پیروں کی طرف نہ چلا جانا، میں حقیقوں کا دفاع کرتا ہوں، سنیے گا۔ خیر اس نے محل بنایا، زبیدہ بڑی خوش ہوگی، جنت میں میرا محل ہے۔ جیسے محل میں ہارون رشید بیٹھا، بی بی کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھ جنت میں میرا محل ہے۔ وہ ہنسنے لگے، اس نے کہا بے وقوفا، یہ ایسے جنت میں محل بنتے ہیں؟ صحابہ نہ بنوا لیتے؟ نبی کی آل اولاد نہ بنا لیتی؟ قرآن میں ہے، یہیں پہ پھنساتے نا، حدیث میں ہے،
زبیدہ کا جب مذاق اڑایا زبیدہ رونے لگ گئی، رات روتے روتے سو گئی اور یہ دعا کی، اے اللہ اگر فقیر سچا ہے ظاہر کر دے، فقیر جھوٹا ہے ظاہر کر دے۔ ہارون رشید خواب میں دیکھتا ہے جنت ہے، جنت میں بہت بڑا محل ہے، لکھا ہوا ہے یہ محل زبیدہ کا ہے، اور اسی طرح کا محل جیسے فقیر نے بنا کے دیا تھا۔ ہارون رشید اندر داخل ہونے لگا، فرشتوں نے کہا کدھر؟ اس نے کہا میری بیگم کا ہے۔ فرمایا وہ دنیا تھی جہاں بیگم کے مال پہ قابض ہو جاتے تھے، یہ آخرت ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ صبح ہارون رشید اٹھا دوڑتا ہوا کہتا ہے بیوی آؤ میرے ساتھ چلو، میں نے بھی محل بنانا ہے۔ فوراً گیا بہلول دنا کے پاس، جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں محل بنا رہے ہو، بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا دو گے؟ 10 گنا زیادہ قیمت بتائی۔ آپ نے فرمایا کل تو سستا تھا۔ فرمایا کل جو سودے ہوئے تھے وہ بن دیکھے ہوئے تھے، آج جو سودے ہوئے ہیں وہ سب کچھ دیکھے ہو رہے ہیں۔ سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ سمجھے گا۔ وہ کہتے ہیں ہارون خواب میں جنت میں گیا، بہلول تنا زمین پہ بیٹھ کر وہ محل بھی دیکھ رہا تھا، ہارون کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ فرمایا روح کو اتنی خوراک دی ہے، آنکھیں زمین کی تہ بھی دیکھتی ہے، اور آپ اٹھاتے ہیں تو عرش الہی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر سوچئے جسم اور روح کا تعلق، تھوڑا میں اور آپ کے وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ ایک باپ حضرت 2 بیٹے ہیں اس کے، ایک کمرہ ہے ایک بیڈ ہے، دونوں بیٹے سوئے ہوئے ہیں۔ ایک خواب میں دیکھ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، پوری توجہ میری طرف کیجیے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک باپ کے 2 صاحبزادے، ایک کمرہ ہے ایک بستر ہے، ایک خواب میں دیکھنا ہے جوا کھیل رہا ہو، زنا کے اڈے پر ہو، شراب پی رہا ہو، زنا کر رہا ہو، حرام کام کر رہا ہو۔ دوسرے بستر پر دوسرا لیٹا ہوا ہے، کبھی دیکھتا ہے خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، مدینہ منورہ میرے سامنے ہے، روضۃ الرسول میرے سامنے ہے، کبھی دیکھتا ہے بابا فرید کو، کبھی دیکھتا ہے داتا علی حجویری کو، کبھی دیکھتا ہے مہر علی شاہ کو، کہ اللہ کے ولیوں کی دیدار ہو رہا ہے، کبھی مدینہ مکہ۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی بلڈ ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی کمر ہے، ایک ہی بیڈ ہے، کیا؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک جو ہے اس نے جسم کو خوراک دی ہے، جب جسم کو خوراک ملتی ہے، فرمایا نفس انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جب نفس غالب آ جاتا ہے انسان کو برے خیال آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، بری چیزیں یاد آتی ہیں۔ اب سنیے گا، فرمایا جو دوسرا بھائی لیٹا ہے اس نے روح کو خوراک دی ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، نبی پہ درود پڑھا ہے، فرمایا اب سویا ہے، مدینہ دیکھ رہا ہے، مکہ دیکھ رہا ہے، کعبہ دیکھ رہا ہے، ولی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تو اپنی خوراک بڑھا لے، فرمایا مدینہ تو دور کی بات رہی، آنکھ بعد میں بند ہوگی، مدینے والا محمد نظر آ جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا شکر۔ سمجھ سنیے، سونے کے بعد جسم پلنگ پہ ہے، بیڈ پہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں میں مدینے میں ہوں، میں مکہ میں ہوں، میں کربلا میں ہوں۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں روح کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر ادھر آ جاؤ، روح حقیقی، روح سلطانی۔ حقیقی روح جیسے نکلے یہ بندہ فارغ۔ روح سلطانی کیا ہے؟ آپ کا اگر نفس پاک ہے، روح پاک ہے، روح کی خوراک پوری ہے، بس آپ نے صرف آنکھ بند کر لی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، وہ روح مدینے بھی جائے گی، مکہ بھی جائے گی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ماں فجر کے ٹائم آئی، اس نے کہا بیٹا اٹھ جا۔ روح کو پتا چل جاتا ہے جو مکہ یا مدینہ میں ہے، جس جسم سے میں نکل کے آئی ہوں اس جسم کو اٹھانے کے لیے ماں آئی ہے۔ 1 سیکنڈ میں روح جسم میں دوبارہ واپس لوٹتی ہے، بندہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں اٹھاتی ہے، باپ اٹھاتا ہے، بیٹا نہیں اٹھتا، کہتے پتہ نہیں رات کو سویا نہیں ہے، اس کی آنکھ کیوں نہیں کھل رہی؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے روح بڑی دور ہوتی ہے،
روح جب آتی ہے انسان کا جسم کھل جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اتفاق ہو گیا۔ اب میں آپ کو لے جاتا ہوں بخاری کے استاد کے بعد مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں نا تم جو سنیو نعرہ لگاتے ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، یہ تمہاری سنی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ میں کہ آپ میں دلیل دے دو۔ نبی فرماتے آنا ابو الارواح، کائنات میں جتنی روحیں ہیں میں محمد ان کا باپ ہوں، کائنات میں جتنی روحیں ہیں میں ان کا باپ ہوں۔ ایک روح کی رفتار کا یہ عالم ہے، مدینے سے جسم میں آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، یہ تو روح کا عالم ہے۔ میرا نبی روحوں کا باپ ہے، تو میں کیوں نہ کہا آمنہ کا لال آ بھی سکتا ہے، واپس مدینے جا بھی سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں مختصر کرتا ہوں، سنیے گا۔ روح کو خوراک دینی ہے، جسم کو مرضی تمہاری ہے۔ اس ٹائم جسم کو مدینے لے کے جانے کے لیے کم سے کم 2-2.5 لاکھ ہو، ویزا، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، ویریفیکیشن، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ مہینے بعد 15 دن بعد جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ فرمایا روح کی طاقت بتاؤ، آنکھ بند کریں، 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کریں، مکہ بھی نظر آئے گا، مدینہ بھی نظر آئے گا، عرش معلیٰ بھی نظر آئے گا، کائنات کی ہر چیز نظر آئے گی۔ کیوں؟ فرمایا جسم کی جو خوراک کرتے وہ مدینہ مدینہ کرتے رہتے، جن کی روح کی خوراک پوری ہوتی ہے ان کا سونا بھی مدینے میں ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی مدینے میں ہوتا ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی مدینے میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو آخری مثال دے دوں، کربلا سے بھی تھوڑا سا گما ہوں، جلدی تو نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے سمجھ آئیے۔ جسم اور روح کا تعلق، ایک بندہ زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، سمجھ آئیے۔ زبان سے کہہ رہے، اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی۔ یہی جملہ میں نے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں۔ اے اللہ ابھی 10 نیکیاں، ابھی پھر 70۔ فرمایا جو زبان ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، دل کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا کربلا میں لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ حضرت 7 کے 8 بار روایت اختلاف، پانی شہدائے کربلا پر سمجھ نبی کے گھرانے کے اوپر بند ہو گیا۔ کہتے ہیں یزید بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ کہتے رہے حلیم پکائی تھی، وہ پانی تو فلاں، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ہاں اتنی بات پہ سب کا اتفاق ہے، پانی بند ہوا، رات خیمے میں قرآن کی آواز ہے، 8ویں کو آواز ہے، 9ویں کو آواز ہے، 10ویں کو دن تک آواز جاری رہی۔ نماز کا ٹائم ہوا، مجھے یہ مسئلہ پتا ہے، جان کا خطرہ اور نماز نہ پڑھو، پہلے جان بچاؤ، جان ہے تو کئی فرض مل جائیں گے، بے شک وہ فرض ہے، سمجھے۔ فرمایا امام حسین نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھا، معلوم بھی ہے شمر ہے، لعین ہے، یزید پلید ہے، میرا سر قلم کر دے گا، پھر بھی سر سجدے میں رکھا۔ کیوں؟ روح کی خوراک ہے، روح کی خوراک پہنچا رہے، جسم بھوکا ہے ہونے دو، جسم پیاسا ہے ہونے دو، روح کی خوراک جاری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بات کٹنے کے میرے امام کا سر انور کاٹا گیا، نیزے کے اوپر میرے حسین کے سر کو رکھا گیا۔ اگلے جو جملے تاریخ مدینہ جلد نمبر 3 کے اندر ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ عمر بن منہال فرماتے ہیں، وہ کہتے رائی تو راسل حسین، لوگوں میں نے حسین کا سر دیکھا، ہی نہ میرا، جب امام حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا، یقرأ بسورۃ القاف، وہ سورہ قاف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا، بات مرنے کے، بات کٹنے کے، زبان تو بولتی نہیں، میرے حسین کی زبان سے قرآن کی آواز کیسی آئی؟ فرمایا جو جسمانی خوراک لیتے ہیں بعد مرنے کے مر جاتے ہیں، حسین نے روح کو خوراک بچائی تھی، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ۔ آج بھی سمجھ
اس لیے کوشش کیا کرو روح کو خوراک پہنچاؤ. خوراک کیا ہے؟ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. ٹائم ملے قرآن، ٹائم ملے ذکر کرو. بعد مرنے کے کسی نے کام نہیں آنا، روح پھر بھی رہتی ہے، روح کا تعلق بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے. اگلا جمعہ یہیں سے شروع کریں گے، لیکن وہ ہوگا عالم برزخ کے حوالے سے.